السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سورہ حج سورہ نمبر 22 یہ مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے اختتامی مراحل کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، مدینے کے ابتدائی مراحل کا بھی ذکر ہے۔ ہجرت کے وقت مکہ اور مدینہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس دوران جو حالات، جو کیفیتیں رہی ہوں گی، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ حج ایک مکی اور مدنی صورت، جس کو کہتے ہیں مشترکہ صورت ہے یہ، اور یہ صورت آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ شتائی بھی ہے، صیفی بھی ہے، یعنی کچھ اس میں کی آیتیں سردی میں اور کچھ آیتیں اس کے اندر گرمی میں نازل ہوئی۔ یہ لیلی بھی ہے، نہاری بھی ہے، کچھ آیتیں رات میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں دن میں نازل ہوئی، اور یہ کچھ حضری اور سفری بھی ہیں، کچھ آیتیں سفر میں نازل ہوئی اور کچھ آیتیں اس کے اندر جو ہے حضر میں نازل ہوئی۔ تو یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، یعنی کہ ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو سورہ حج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کہا اس کے اندر مکی صورت کی جھلک آپ کو نظر آئے گی کہ شروع میں جو ہے قیامت کا، بعث کا، بعد الموت کا، نشور کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، جنت جہنم اور اسی طریقے سے انجام بد کا، یہ سب چیزوں کا آپ کو ذکر ملے گا، جو کہ ایک مکی صورتوں کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو اذن بالقتال یعنی جہاد کی اجازت کیوں دی گئی ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کے اندر شہادت حق کا فریضے کے لیے کیا محنت کرنی ہے وہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ اس کے اندر حج کے مسائل، قربانی کے مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے، اور حج کے اندر جیسے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور شروع کے اندر سورہ حج کے شروع میں ایک قیامت قائم جب ہوگی، حشر کا میدان جو برپا ہوگا، یعنی کہ یہاں پر بھی جمع ہونا ہے، یہاں پر بھی جمع، بڑی گہری مماثلت ہے کہ حشر کے میدان اور اسی طریقے سے قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پر جو حشر برپا ہوگا، جو کائنات کا جو نقشہ ہوگا، اس وقت پر ایک دودھ پلانے والی ایک عورت جو اپنے بچے لوگ جو اپنے گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیں گے، اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ حمل ساقط ہو جائیں گے۔ یہ جو منظر ہے، پھر اس کے بعد حج کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک خاص قسم کے مناظر کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، اور اختتام ہوتا ہے شہادت حق کا فریضہ انجام دینا۔ ایک فرض منصبی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات بتا دے، تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ کو نہ ماننے والا آ کر یہ نہ کہے کہ یہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا، یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا، اے اللہ اس نے مجھے محروم کر دیا، تیرا تعارف نہیں دیا، قرآن کا تعارف نہیں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لے کہ تم نے کیوں نہیں بتایا، بزنس کیا تم نے، کاروبار کیا، پیسہ تم نے کمایا، لیکن تم نے جو ہے آخر کیوں اس کو تعارف نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ صورتوں پر غور کرنے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سورہ مومنون کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو